اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار 200، 500، 1000 جو بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے۔ اس وقت پہلی بڑی خبر آ رہی ہے 7 چوٹی کانفرنس کو لے کر۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے لاڈلے ہر دل وزیر اعظم، پیارے پیارے وزیر اعظم مودی جی 7 چوٹی کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے جرمنی پہنچ گئے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، تقریباً 2-2.5 سالوں سے مودی جی کورونا کی وجہ سے ملک میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن ابھی ملک کے وکاس کے لیے وہاں جرمنی پہنچ گئے ہیں۔ وہاں میونخ کے ہوائی اڈے پر آپ کا شاندار سواگت کیا گیا، جہاں سے آپ سڑک کے راستے سے روانہ ہو گئے ہیں، اور جرمنی کی صدارت میں G7 چھوٹی کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ آج صبح وہاں جو غیر مقیم ہمارے ہندوستانی کمیونٹی ہے، وہاں پر مودی جی ان سے بات چیت کریں گے، ملک میں جو ترقی ہو رہی ہے ہندوستان میں ان کو خوشخبری سنائیں گے، اور جو کچھ یہاں پر جاہلوں کی وجہ سے، آتنکیوں کی وجہ سے جو خاص کمیونٹیز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، وہ وہاں پر ان سے شاید پرارتھنا بھی کروائیں گے کہ ہمارے ملک میں امن آ جائے، شانتی آ جائے۔ مہاراشٹر کی حالت پر بھی ہو سکتا بات کریں گے، ایسا میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ وہاں پر وہ پرارتھنا تو کروائیں گے، کیونکہ ان کے آنے کے بعد میں ملک میں کافی ہنگامے ہو رہے ہیں۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ وہ ارجنٹینا کے پریزیڈنٹ سے بھی 2 طرفہ ملاقات کریں گے۔ وہیں پر G7 ممالک کا رشیا سے سونے کی برآمدات پر پابندی کا فیصلہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ یوکرین پر حملے کی وجہ سے عالمی طاقتوں نے روس سے سونے کی برآمدات پر پابندی عائد کرنے پر اتفاق کر لیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق G7 ممالک کے سربراہان نے روس کی مالیاتی لائف لائن کو منقطع کرنے کے لیے نئے ٹھوس اقدام کے طور پر روس سے سونا برآمد کرنے پر پابندی کا اتفاق کر لیا ہے۔ دوسری بڑی خبر آ رہی ہے مقبوضہ فلسطین کو لے کر۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مقبوضہ فلسطین میں
नाजायज़ यहूदियों की बस्ती, खुद ये भी नाजायज़, उनकी बस्तियाँ भी नाजायज़, तो नाजायज़ यहूदियों की बस्ती की ताबीर में खबरें हैं कि 62% बढ़ोतरी हुई है। यानी यहूदी नाजायज़ तरीक़े से, नाजायज़ औलाद नाजायज़ तरीक़े से बाकायदा कब्ज़ा करते जा रहे हैं और 62% उनकी बढ़ोतरी हो गई है। इस साल में फ़लस्तीनियों के घरों समेत तकरीबन 640 के करीब फ़लस्तीनियों की इमलाक को तबाह किया गया। पीस नाउ ने एक जायज़ा रिपोर्ट में ये बात कही है। इजराइल में वहाँ की हुकूमत के दौर में मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों में नाजायज़ यहूदी बस्तियों की तादाद में गैर मामूली इजाफ़ा देखने में आया है, रिकॉर्ड किया गया है। मकबूजा इलाक़ों में यहूदी बस्तियों की तामीर के अमल की मॉनिटरिंग करने वाली गैर हुकूमती तंजीम पीस नाउ की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। आप जानते हैं कि यहूदी खुद एक यूँ समझिए कि लोग इन्हें आतंकी नहीं मानते, मगर इनके आतंक की खबरें हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं। फ़लस्तीनियों पर, मासूम बच्चों पर, औरतों पर किस तरह ये जुल्म करते रहते हैं, गोलियाँ चलाते रहते हैं, किस तरीके से बैतुल मुक़द्दस पर हमले करते रहते हैं, नमाजियों पर, रोज़ेदारों पर घुसकर हमले करते रहते हैं। लेकिन इंटरनेशनल जो आतंकी मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो यहूदियों के, इजराइलियों के आतंक को बयान नहीं करती है। उन्हीं को लेकर ये बड़ी खबरें आई है, यहूदियों को लेकर कि यहूदी बस्तियों की तामीर में तकरीबन 62% इजाफा हो गया है मकबूजा फ़लस्तीन में। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है स्पेन से। जी हाँ, स्पेन की जो बॉर्डर है, सरहद है, उसको पार करने, अबूर करने के दौरान भगदड़ का वाक़या सामने आया है और बाढ़ अबूर करने की कोशिश में तकरीबन 30 तारिकीन वतन कुचल कर हलाक हुए हैं। मेलिला शहर के ज़रिए स्पेन में दाखिल होने की कोशिश के दौरान भगदड़ मच गई और 30 तारिकीन वतन कुचल कर हलाक हो गए। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक मराकश और स्पेन को जुदा करने वाले शहर की बॉर्डर पर 2500 से ज़्यादा अफ्रीकी तारिकीन वतन लोहे की बाड़ पर चढ़ने की कोशिश में गिर गए। इस दौरान भगदड़ मची और 30 अफराद कुचले जाने की वजह से हलाक हो गए हैं। मराकश और स्पेन में ह्यूमन राइट्स की कई तंजीमों ने इस वाक़े पर शदीद एहतजाज करते हुए इंक्वायरी का डिमांड किया है, तहकीकात का मुतालबा किया है और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई का इशारा भी किया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि सैकड़ों तारिकीन वतन बॉर्डर के पास ज़मीन पर नीम मुर्दा हालत में पड़े हुए हैं और खून बह रहा है, जबकि करीबी मराकश की सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार खड़े हैं। चलिए आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त वाशिंगटन से, अमेरिका वगैरह से। आप जानते हैं कि पूरी मगरबी दुनिया में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अब वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या, मेरे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में भी इस्लामोफोबिया बढ़ गया है और हिजाब को लेकर किस तरीके से नीच हरकतें हमारे यहाँ बीजेपी स्टेट्स में, कर्नाटक वगैरह में हुई है वो आपको सबको मालूम है। लेकिन अभी बड़ी खबर आ रही है कि जनाब अंकल साम के देश में एक बाहिजाब यमनी लड़की की हिजाब पर बनी पेंटिंग का जश्न नज़र आया। यमनी तालिबा की पेंटिंग को अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने सेलेक्ट किया और इस साल की सबसे बेहतरीन पेंटिंग बाहिजाब लड़की वाली पेंटिंग को करार दिया गया। यमनी आर्टिस्ट ने अमेरिका में उस वक़्त तनाज़ा खड़ा कर दिया जब उसकी अरबी में लिखी गई पेंटिंग मेरा हिजाब मुझे मजबूत बनाता है को कैपिटल में पूरे 1 साल के लिए दिखाने के लिए मुंतखब कर लिया गया। तो इस्लामोफोबिया के वाक़यात तो सुनने मिलते हैं कभी कभी, लेकिन कभी कभी इन वेस्टर्न कंट्रीज़ और मगरबी मुल्कों से ठंडी ठंडी इस्लामी हवाएं भी आती है और इंशाअल्लाह मेरे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में जिन शैतानों ने इस्लामोफोबिया का माहौल बनाया है, इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो भी शैतान, मीडिया से लेकर पॉलिटिकल पार्टी तक जो भी शैतान इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बना रहे हैं, इंशाअल्लाह मेरे मुल्क में भी अमन की, मोहब्बत की ठंडी हवाएं चलेगी। क्योंकि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे इस प्यारे मुल्क के बारे में जो शेर कहा है कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, हुजूर पाक सल्लम को मेरे देश से, हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं आई थी, ऐसा इशारा उन्होंने किया। तो इंशाअल्लाह मेरे मुल्क से मुझे
کانفیڈنس اور یقین ہے کہ میرے ملک میں شیطانوں کی چالیں ناکام ہوگی، منصوبے ناکام ہوں گے، اور ہمارے ملک میں بھی اسلاموفوبیا ختم ہو کر امن کی ٹھنڈی ہوائیں چلے گی۔ آئیے ناظرین، رشیا اور یوکرین جنگ کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ روس نے ایٹمی ہتھیار بیلاروس بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ روسی فوجیں 24 فروری کو یوکرین میں بیلاروس کے ذریعے ہی انٹری کی تھی، داخل ہوئی تھی اور 2 مرکزی شہروں کے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب رشیا کی فوجوں نے یوکرین پر حملوں کو اور تیز کرنے کے لیے ایٹمی صلاحیتوں والے میزائل بیلاروس بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق روس نے جوہری ہتھیاروں سے لیس نیٹو کی پروازوں کا بہانہ بناتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ مہینوں کے اندر ایٹمی صلاحیتوں کے حامل میزائل بیلاروس بھیجے جائیں گے۔ یعنی یہ مانا جا رہا ہے کہ واپس بڑے پیمانے پر جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اور روس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری فوج نے مشرقی یوکرینی شہر پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ روسی وزارت دفاع ڈیفنس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ کرملن کی افواج کا قریبی جو قصبے ہے وہ پوری طریقے سے ہمارے کنٹرول میں آ چکے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔